السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا ہے، اور وہ اللہ والے جو ہمیشہ اس کے ذکر میں لگے رہتے ہیں، دین کے کام کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں، نیکیاں خود بھی کرتے ہیں اور اس کی تعلیم دوسروں کو دینے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ آپ سوچو کہ اللہ نے ان کے مقام اور مرتبے کو کتنا بلند فرمایا کہ غیب سے اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد فرماتا ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ ایک مرتبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن ابی ایاس رحمت اللہ مولا تبارک و تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسقلان میں نے دیکھا کہ ایک ایسا نوجوان انسان جو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کرنے والا، لوگوں کو اچھائیوں کی دعوت دینے والا، لوگوں کو برائیوں سے روکنے والا، اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں بتانے والا، وہ انسان موجود تھا، اور ہم جب بیٹھتے تو ہمارے درمیان آ کر وہ ہمیں اچھی اچھی باتیں بتاتا، دین کی پیاری پیاری باتیں وہ ہمیں سکھلاتا اور بتاتا۔ میں بڑا متاثر ہوا کہ اتنی اچھی باتیں یہ روز ہمیں بتلاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں بھی ان کی محفل میں بیٹھنے لگ گیا۔ یہاں تک ایک دن وہ آیا کہ اس نیک بندے نے کہا کہ میں اب جو ہے اسکندریہ جا رہا ہوں، اور یہاں سے اب میں رخصت ہو رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش ہوئی کہ اب انہوں نے اتنی اچھی اچھی باتیں بتلائی، دین کے حوالے سے اتنی تعلیمات ہمیں عطا فرمائیے، تو ان کے ساتھ جو ہے ہم نے بھی سفر کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ میں بھی اسکندریہ جانے کا ان کے ساتھ ارادہ کر لیا، اور ان سے گزارش کی کہ میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ اسکندریہ جاؤں گا، تاکہ راستے پر میں بھی کچھ باتیں سیکھتا رہوں، وہاں پر بھی کچھ تعلیم کو حاصل کرتا رہوں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ جب فرماتے ہیں اپنے ابی ایاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ میں نے کچھ روپے کچھ پیسے بھی رکھ لیے تاکہ سفر میں جو ہے کام آ جائے۔ سفر جب ہمارا بڑھنا شروع ہوا تو میں نے اس اللہ والے سے کہا کہ حضرت یہ کچھ روپیے ہیں، ان روپیوں کو آپ رکھ لیجئے، کام آ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ اصرار کیا، بہت زیادہ فورس کیا کہ حضرت آپ رکھ لیجئے، آپ کو یہ روپے کام آئیں گے۔ جب بہت زیادہ میں اصرار کرتا رہا تو وہ اللہ والے جو ہے وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، پانی کا ایک جو پیالہ لیا، اور اس پیالے میں کچھ ریت ڈالی، اور سمندر کا کچھ پانی اس میں ڈال دیا، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت ابن ابی ایاس کہ وہ میری طرف پیالے کو بڑھایا اور ارشاد فرماتے ہیں لو کھا لو۔ کیا بات ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اس پیالے کو جب حضرت ابن ابی ایاس فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو پیالے کے اندر ستو ہے جو شکر میں ملے ہوئے ہیں۔ میں دیکھ کر حیران ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ اللہ والے فرماتے ہیں سنو، جب ہمارا کام اسی سے چل جاتا ہے تو میں روپیے کی کیا حاجت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ اللہ والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جب نکلا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد بھی فرماتا ہے، اور کس طریقے کی مدد ہوتی ہے کہ اگر وہ ریت کو پیالے میں ڈال دے تو ریت بھی شکر کا کام کرنے لگ جاتے ہیں، اور جو دین کے کام کے لیے نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے ان کی مدد فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نیکوں کی صحبت اختیار کریں، اور اس بات کو بھی اس سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوا کرتے تھے جو دینی تعلیم کو سیکھنے کے لیے سفر بھی طے کیا کرتے تھے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے تو پھر دینی کام کو اور دینی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے ہم بھی سفر طے کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کا ثمرہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ اس کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیکوں کی صحبت اختیار کرنے، دینی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔